بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معاون خصوصی اوورسیز پاکستانی افرادی قوت زلفی بخاری کی خصوصی ہدایت پر ڈائریکٹر جنرل بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ نے 31 ٹیکنیکل اینڈ ٹریڈ سینٹر اور 34 فارن امپلائر کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل اوورسیز امپلائمنٹ کاشف احمد نور نے راولپنڈی ریجن کے 12 ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر، اسلام آباد کے 2 ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر اور لاہور ریجن کے 11 ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر، حافظ آباد کے 3 ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر اور خیبر پختونخوا کے 6 ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر کو بلیک لسٹ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس وقت پاکستان میں 500 سے زائد غیر قانونی ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ یہ تمام ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر نہ تو نیب-ٹیک نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن سے رجسٹرڈ ہیں اور نہ ہی FBR سے رجسٹرڈ ہیں اور نہ ہی SCCP سے رجسٹرڈ ہیں اور نہ ہی نیشنل ٹریننگ بیورو سے رجسٹرڈ ہیں، بلکہ ان ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹرز کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی کوئی ضابطہ اخلاق موجود ہے۔ پاکستان میں یہ ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹرز ایجنٹ مافیا نے بنا رکھے ہیں جو غیر قانونی طور پر ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹرز کی آڑ میں ویزوں کا کام کر رہے ہیں اور ویزوں کے نام پر پاکستانی افرادی قوت سے پیسے بڑی دیدہ دلیری سے وصول کر رہے ہیں۔ اب تک یہ مافیا راولپنڈی ریجن، لاہور ریجن اور خیبر پختونخوا سے اربوں روپے کا فراڈ کر چکی ہے اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ راولپنڈی اور لاہور ریجن میں یہ ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹرز غنڈوں اور نوسر بازوں نے بنا رکھے ہیں۔ یہ نوسر باز مافیا اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سے ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ کے نام پر جیلی اجازت نامے بنواتے ہیں، پھر یہ پروٹیکٹر آف امیگرانٹس حکومت پاکستان کے آفس میں بھاری بھرگم رشوت دے کر پرمیشن لیٹر جاری کرواتے ہیں اور پرمیشن نمبر الاٹ کرواتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر مافیا پاکستان کے نیشنل نیوز پیپر میں اشتہارات کا ایک بڑا سلسلہ شروع کر دیتی ہے کہ فوری ویزا، فوری روانگی، ضرورت برائے سعودی عرب، ضرورت برائے متحدہ عرب امارات، ضرورت برائے عمان، ضرورت برائے ملیشیا، آج پاسپورٹ دیں، ہفتے بعد بیرون ملک روانگی۔ یہ مافیا دل کو چھو لینے والے سہانے فکرے اپنے اشتہارات میں شائع کرواتے ہیں۔ پاکستان کے قومی اخبارات میں اشتہار پڑھ کر پاکستان کی غریب ان پڑھ افرادی قوت ان ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر مافیا سے رابطہ کرتی ہے اور اس نوسر باز مافیا کا شکار بنتی ہے۔ ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر مافیا سب سے پہلے 2000 روپے رجسٹریشن فیس اور 5000 روپے میڈیکل فیس کے طور پر وصول کر لیتی ہے اور یہ 7000 ناقابل واپسی ہوتا ہے۔ پھر سلیکشن کر لیتے ہیں۔ سلیکشن کے بعد یہ مافیا فی کس 50,000 روپے بیمہ پاسپورٹ وصول کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ فرض کیا اگر ایک ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر صرف 100 لوگوں کو بھرتی کرنے کا ڈرامہ کرے تو 7 لاکھ روپے تو رجسٹریشن اور میڈیکل فیس کی مد میں وصول کر لیے جو کہ ناقابل واپسی ہیں، اور 50,000 روپے سلیکشن کے نام پر 100 لوگوں سے وصول کیے تو 50 لاکھ روپے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ اگر فارن ڈیمانڈ بڑی ہو تو صرف ایک ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر پر سینکڑوں کی تعداد سے افرادی قوت آتی ہے جو تقریباً 500 سے 700 افراد تک بنتی ہے اور ان کا شکار بنتی ہے۔ باقی حساب کتاب اب خود کر لیں، یہ مافیا کس طرح پاکستانی افرادی قوت کو لوٹتی ہے۔ حکومت پاکستان کا ادارہ پروٹیکٹر آف امیگرانٹ ان ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر مافیا کو فراڈ کرنے کا مکمل راستہ فراہم کرتا ہے۔ پروٹیکٹر آف امیگرانٹ کے پرمیشن نمبر کے بعد ہی قومی اخبارات ان ٹیسٹ سینٹر مافیا کا اشتہار شائع کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان کے اس ادارے پروٹیکٹر آف امیگرانٹس میں اندھیر نگری چوپڑ راج ہے، بلکہ پروٹیکٹر آف امیگرانٹ آفس میں لیگل کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ماضی میں تو حکومت پاکستان کے اس ادارے پروٹیکٹر آف امیگرانٹس نے ان ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹرز کو آفس بوائے، سیکورٹی گارڈ، عام لیبر کو بھی بھرتی کرنے کے اجازت نامے جاری کیے ہیں۔ پروٹیکٹر آف امیگرانٹس کے کئی افسران تو ارب پتی ہو کر ریٹائر ہو چکے ہیں اور کئی ارب پتی افسران تو اب بھی اس ادارے میں موجود ہیں اور کروڑ پتی افسران کی تو ایک نہ ختم ہونے والی لسٹ موجود ہے۔ انشاءاللہ آنے والے کسی اور پروگرام میں ان ارب پتی اور کروڑ پتی افسران کی کالی کرتوتوں کی لسٹ بما ثبوت شائع کریں گے کہ جب یہ افسران پروٹیکٹر آفس میں آئے تو کیا تھے اور اب ان افسران کا لائف سٹائل اور احساسات کیا ہیں۔ جب یہ ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر مافیا افرادی قوت سے پیسے وصول کر لیتی ہے تو پھر فوری ویزا، فوری روانگی والی بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ پھر لوگوں کو ذلیل کرنے کا ایک نیا مرحلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ آج پاسپورٹ دیں، ہفتے بعد بیرون ملک روانگی تو 2 سال تک بھی ممکن نہیں ہوتی۔ 50% لوگ تو چکر لگا کر تنگ آ کر اپنی رقم پر ہی پانی پھیر دیتے ہیں
اور 25% لوگ اپنی رقم کا 50% لے کر ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور باقی 25% لوگ 5-5 ہزار روپے واپس لیتے ہیں، وہ بھی آسان اقساط میں۔ یہ مافیا پاکستانی افرادی قوت کو 100% رقم میں سے صرف 35% رقم ہی واپس کرتی ہے، وہ بھی 2 سال بعد۔ ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر مافیا یہ رقم یا تو پراپرٹی میں انویسٹ کر دیتی ہے یا پھر اس رقم سے سود کا کاروبار کرتی ہے۔ ناظرین، ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر مافیا ماضی میں اتنا مضبوط تھا کہ کسی بھی ڈائریکٹر جنرل بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کی جرت نہیں تھی کہ اس مافیا کے خلاف ایکشن لے سکے، لیکن ڈائریکٹر جنرل اوورسیز امپلائمنٹ کاشف احمد نور نے اس مافیا کے خلاف گھیرا 2017 میں ہی تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ 2019 میں کاشف احمد نور نے پاکستان کے تمام پروٹیکٹر آفیسز کو حکم جاری کیا تھا کہ ان ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر کی کارکردگی کے بارے میں جانچ پڑتال کی جائے۔ اس کے علاوہ بھی ڈائریکٹر جنرل اوورسیز امپلائمنٹ کاشف احمد نور نے پس پردہ معلومات بھی ان ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر کے خلاف اکٹھی کی اور تمام رپورٹ اور معلومات معاون خصوصی اوورسیز پاکستانی جناب زلفی بخاری تک پہنچائیں۔ تمام معلومات کی بنا پر ہی ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر کی رجسٹریشن اور قانون سازی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے وزارت اوورسیز پاکستانی میں افرادی قوت نے رجسٹریشن اور قانون سازی کے حوالے سے تمام کام نیوٹیک کے حوالے کیا اور کہا گیا کہ ان تمام غیر قانونی ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر کی رجسٹریشن اور قانون سازی کی جائے۔ نیشنل ووکیشن اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن نے ابھی صرف ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر کی رجسٹریشن کا عمل شروع کیا ہے اور کئی بار قومی اخبارات میں رجسٹریشن کا اشتہار بھی جاری کیا ہے، لیکن اب تک پاکستان سے صرف 10 ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر نے رجسٹریشن کے لیے رابطہ کیا ہے۔ آخرکار نیوٹیک نے پاکستان کے تمام ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر کو رجسٹریشن کے لیے 31 دسمبر 2020 تک کا رجسٹریشن کا آخری موقع دیا ہے۔ ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر کی رجسٹریشن کی ذمہ داری پروفیسر ڈاکٹر مقیم الاسلام، ڈائریکٹر جنرل ایکریڈیشن، سرٹیفکیشن اینڈ انٹرنیشنل کوآپریشن نیوٹیک اور ڈائریکٹر سرٹیفکیشن ڈاکٹر نشیبہ عطا چودھری کی سربراہی میں جاری ہے۔ ناظرین، یہ بات ایک دفعہ میں دوبارہ کلیئر کرتا چلوں کہ نیوٹیک نے ابھی صرف ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر کی رجسٹریشن کا مرحلہ شروع کیا ہے، اس کے بعد ان کی قانون سازی اور ضابطہ اخلاق طے کیا جائے گا، اور نیوٹیک کے افسران کے پاس ان ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر کی جیل سازیاں اور 2 نمبریوں کی مکمل انفارمیشن موجود ہے، اور نیوٹیک کے پاس ان ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر کے خلاف سینکڑوں درخواستیں بھی موجود ہیں کہ ان غیر قانونی ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹرز نے غریب لوگوں کو 50-50 ہزار میں جیلی ٹیکنیکل ٹیسٹ سرٹیفکیٹ جاری کیے۔ اس کے علاوہ یہ کس طرح ویزے کے نام پر افرادی قوت سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ جب نیوٹیک ان غیر قانونی ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹرز کے متعلق قانون سازی اور ضابطہ اخلاق طے کرے گا تو ان تمام معلومات اور ان کے خلاف درخواستوں کو بھی مد نظر رکھے گا۔ اب یہ غیر قانونی ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹرز قانون کی گرفت میں آ چکی ہیں۔ ناظرین، یہ ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر نیوٹیک کی رجسٹریشن سے قبل جھوٹ بولتے تھے کہ ہم نیشنل ٹریننگ بیورو سے رجسٹرڈ ہیں، لیکن نیشنل ٹریننگ بیورو میں ان میں سے ایک بھی ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر رجسٹرڈ نہیں ہے، بلکہ جب میری بات نیشنل ٹریننگ بیورو کے اعلیٰ افسران سے ہوئی اور میں نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نیشنل ٹریننگ بیورو سے رجسٹرڈ ہیں، تو نیشنل ٹریننگ بیورو کے اعلیٰ افسران نے مجھ سے کہا کہ خدا کے لیے اتنا بڑا الزام ہم پر نہ لگائیں، ہم اتنے ظالم نہیں ہو سکتے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم ان ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر کی رجسٹریشن کریں۔ ناظرین، یہاں پہ یہ امر قابل غور ہے کہ اگر یہ ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر نیشنل ٹریننگ بیورو کے پاس بھی رجسٹرڈ نہیں تھے اور نیوٹیک 2021 میں ان غیر قانونی ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر کو صرف رجسٹرڈ کرنا شروع کرے گی، تو پھر حکومت پاکستان کے ادارے پروٹیکٹر آف امیگرانٹس نے کس قانون کے تحت ان جیلی ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹرز کو بھرتی اور ٹیسٹ لینے کے اجازت نامے جاری کیے اور کیوں کیے؟ بلکہ جو اجازت نامہ حکومت پاکستان کا ادارہ پروٹیکٹر آف امیگرانٹس ان ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر کو جاری کرتا ہے، اس پر واضح لکھا ہوتا ہے کہ FIA ان ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر پر چھاپا نہیں مار سکتی جس کی پرمیشن پروٹیکٹر آف امیگرانٹس دے، اور حکومت پاکستان کے اس ادارے پروٹیکٹر آف امیگرانٹس کے افسران ان پرمیشن کی اپروول ڈائریکٹر جنرل بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ سے بھی نہیں لیتے۔ ان پروٹیکٹر آف امیگرانٹس کے افسران کے خلاف اعلیٰ سطح کی انکوائری ہونی چاہیے، جن
افسران نے ان جیلی ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر کو پروموٹ کیا اور عوام کو لوٹنے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ ان جیلی ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹیسٹ سینٹر کو رجسٹر کرنے اور ان کے متعلق قانون سازی کرنے کا فیصلہ معاون خصوصی اوورسیز پاکستانی افرادی قوت زلفی بخاری اور ڈائریکٹر جنرل بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کاشف احمد نور کی وجہ سے کیا گیا۔ ناظرین، اس پروگرام کا پارٹ 2 جلد آپ کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے اس چینل بگ ڈیجٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔